وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی، یعنی جو گناہ کے اندر ہے یا باہر ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بہت بری ہے لیکن دیکھنے میں بہت اٹریکٹیو ہے، تو گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی۔ جو لوگ گناہ کماتے ہیں یقیناً انہیں اس کا جلد بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ کھلے اور چھپے ہر گناہ سے بچنے کا حکم ہے، یعنی آپ کے خیالات اور ارادے بھی نیک ہوں اور ظاہری طور پر بھی گناہوں سے بچتے رہیں۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر جو گناہ ہے جو لوگوں کو نظر آتے ہیں ان سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن بدگمان رہنے سے نہیں رکتے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں بدگمانی کا وائرس لگا ہوا ہے، وہ اپنے آپ سے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم بہت سینسیٹیو ہیں، ہم بہت ٹچی ہیں، ہم بہت جلد محسوس کر جاتے ہیں۔ تو جلد محسوس کرنا آپ کو نہیں معلوم کہ آگ میں لے جانے والا ہے؟ آپ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ آپ خامخواہ محسوس کرتے ہیں اور خامخواہ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو اوپینین رکھتے ہیں، نیگیٹو رائے رکھتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس سے آپ اپنے دل میں کسی کا امیج بریک کر دیتے ہیں، اور جب آپ کی زبان بولتی ہے تو امیج بریکنگ کرتی ہے، اور جب آپ پیٹھ پیچھے تذکرہ کرتے ہو تو اس کو رب العزت نے یوں بیان کیا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، کہ انسان اس سے کراہت کرتا ہے۔ لیکن یہ جو سینسیٹیو لوگ ہیں نا، یہ جو ٹچی لوگ ہیں، جو اپنے لیے لائسنس لیے ہوئے ہیں کہ ہماری عادت کو، مزاج کو لوگ ایکسیپٹ کریں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ بدگمانی کو جائز سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا نہیں ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت سے گمان کرنے سے گریز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو کیا گناہ کرنے کا کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لائسنس لے رکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں، ایک مسلمان پورے کا پورا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت۔ اور یہ جو قانون ہتک عزت ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات میں سے کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کی عزت کو پامال کر دے اور لوگوں کی نظروں سے اسے گرا دے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ بدگمانی کے اثرات ہوتے ہیں۔ جو شخص بدگمان ہوگا وہ اس سے بھی بڑے کینسر میں مبتلا ہوگا، وہ لازماً بغض پالے گا، کینہ رکھے گا، حسد کرے گا، پھر دشمنی اور انتقام پر اتر آئے گا۔ ایسے انسان سوسائٹی کے لیے کینسر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں اپنا مزاج بدلنا ہوگا، انہیں بدگمانیاں چھوڑنی ہوں گی۔ ان کا سینسیٹیو ہونا ان کے لیے لائسنس نہیں ہے، انہیں لازماً اپنے رویے کو چھوڑنا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کسی سے بدگمان ہونا بے حیائی کا کام ہے؟ کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ اس انسان کے اندر سب سے پہلے حیا ختم ہوتی ہے جو کسی انسان کے بارے میں برا سوچنے لگتا ہے۔ اور آپ سوچئے پوری سوسائٹی اس کو اپنے لیے جائز سمجھتی ہے، اور اس کے لیے دلیل کیا دی جاتی ہے کہ لوگوں میں وہ بات ہے، لوگوں میں ہوگی نا۔ آپ کو وہ گندگی اپنے اندر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ اپنے اندر رکھیں گے تو رب ناراض ہو جائے گا، اور اس کے اثرات آپ پر مرتب ہوں گے، کیونکہ گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان بدگمان ہوتا ہو اور وہ اپنی زندگی میں انگزائٹی، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ پھر یہ بیماریاں اس کو لاحق ہوتی ہیں، پھر وہ ڈپریشن کا علاج کرواتا رہے، جب تک وہ اپنا مزاج نہیں بدلے گا اس وقت تک اسے کوئی نفع نصیب نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ،
اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، اور بلا شبہ وہ یقیناً فسق ہے، اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔